سائل کہتا ہے کہ ایمان کے قول و عمل پر مبنی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، اس کی دلیل مالک کے فرمان میں موجود ہے۔ مولا فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا اور اس سے تمہارے دلوں کو مزین کیا۔ تو ایمان اس سے دل مزین ہوتے ہیں۔ جب دل مزین ہوتا ہے تو پھر پورا جسم اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ یہ دونوں گواہیاں جن کے بغیر انسان ایمان میں دین میں داخل نہیں ہو سکتا، اور یہی اعتقاد کے لحاظ سے دل کا عمل ہے اور بولنے کے لحاظ سے زبان کا عمل ہے، اور ان دونوں کے بغیر ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ دل میں آئے گا، آپ کی زبان اقرار کرے گی تبھی فائدہ ہوگا۔ دل میں ہے، زبان سے گواہی نہیں دیتے معاشرے کے ڈر سے، تب بھی بیکار ہے۔ زبان سے گواہی دے رہے ہیں، دل ویران ہے، تب بھی بیکار ہے۔ اس ایمان کو دل کے اندر داخل کیجئے، آپ کا دل توحید کے نور سے منور ہو، زبان سے اس کا اقرار کیجئے، یہ دونوں شرطیں پوری ہوں گی تو آپ اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہوں گے۔ مالک کا فرمان سنیے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ اور آیت تفصیل کے بتا رہی ہے کہ تم نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، اللہ ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، اس کا اجر باقی رہے گا۔ اب باقی نمازیں تم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھو گے، لیکن جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ ضائع نہیں گئی، وہ باقی ہیں۔ تو اللہ نے نماز کو ایمان کہا، عمل کو ایمان کہا۔ تو قول، دل کا اقرار، دل کی تصدیق، دل کی گواہی، زبان کا اقرار، زبان سے اعلان، اور اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ عمل، یہ نماز کے اندر تینوں چیزیں موجود ہیں۔ یہ دل کی عبادت بھی ہے، زبان کی عبادت بھی ہے، جسم کے اعضاء کی عبادت بھی ہے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آپ نے جہاد کو، شب قدر کے قیام کو، رمضان کے روزوں کو، 5 وقت نمازیں ادا کرنے کو، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو ایمان شمار کیا۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی امید پر، اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ جس نے شب قدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب، اس کی سابقہ زندگی کے لیے یہ کفارہ بن گیا اس کے گناہوں کا۔ رمضان کے روزے بھی آ گئے، رمضان کا قیام بھی آ گیا، شب قدر میں قیام بھی آ گیا، اور دلیل ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں مل گئی کہ عمل یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان دل کی گواہی، زبان کے اقرار، اور جسم کے ساتھ اعضاء پر اس کا رنگ اور اللہ کی فرما برداری کرنے والا معاملہ، یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو ایمان بنتا ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سنتے ہیں۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال ایمان باللہ ورسولہ، آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قال ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ، پوچھا اس کے بعد، کہا پھر جہاد فی سبیل اللہ یہ افضل عمل ہے۔ قال ثم ماذا قال حج مبرور، پھر کون سا عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا حج مبرور۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔